السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، کچھ لوگوں کا بار بار یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ لاک ڈاؤن کنٹینیو رہے اور کرونا وائرس کے خوف سے عیدگاہوں میں مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر نماز عید ادا کرنا مشکل ہو جائے، یا مساجد میں بھی مسلمانوں کا جمع ہونے پر حکومت کی طرف سے پابندی برقرار رہے، تو عید کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ سب سے پہلے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور لاک ڈاؤن کھل جائے، مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر عیدگاہ میں یا مساجد میں نماز عید ادا کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ پھر بھی اگر مشیت خداوندی سے ایسا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ گھر میں 4 بالغ مرد ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ گھر کے مرد حضرات اگر بالغ 4 کی تعداد میں ہیں تو ایک امام ہوگا، 3 مقتدی ہوں گے۔ عورتیں اگر ہیں گھر کی تو چونکہ گھر میں نماز ادا ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے، اسی لیے عیدگاہ میں عورتوں کو آنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل الگ ہے انشاءاللہ، اور ایک ویڈیو میں ضرور میں اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ عیدین کی نماز میں یا اور کوئی نماز میں کیوں عورتوں کو آنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو چونکہ اب گھر میں نماز ادا ہو رہی ہے، اس لیے عورتیں گھر کی مستورات جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر نامحرم ہو تو ایک پردہ ضرور ڈالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد میں پیچھے عورتوں کی صف ہوگی، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، نہ تکبیر کہی جائے گی نہ اذان دی جائے گی۔ نیت عید کی اس طرح سے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ بات آ گئی تو کافی ہے۔ امام اگر ہے تو امامت کی نیت کرے گا کہ میں امامت کر رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی کہنا چاہے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز زائد 6 تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، اگر یہ کہنا چاہے تو اسے منع بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس طرح سے الفاظ کہنا۔ اب پہلی تکبیر جو ہوگی وہ تکبیر تحریمہ ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد زائد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ کوئی اور سورت تلاوت کی جائے گی۔ سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف پڑھیں تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں تو جو سورت یاد ہو وہ سورت پڑھی جائے گی۔ اس طرح ایک رکعت میں زائد 3 تکبیریں ہوئی، 2 رکعتوں میں کل ملا کر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ عند الاحناف ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر اسی میں اس کو بھی بیان کیا جائے تو کنفیوژن بھی ہوگا اور بات طویل ہو جائے گی، سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔
تو بہرحال قرات امام کریں گے، مقتدی خاموش سنتے رہیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر ہوگی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے قرات ہو جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اگر وہ یاد نہیں ہے تو جو سورت یاد ہو امام کو وہ سورت پڑھیں گے، پھر زائد تکبیریں رکوع سے پہلے کہی جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، دوسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اس کے بعد جو تکبیر ہوگی، چوتھی تکبیر، وہ اصل میں رکوع کی تکبیر ہے، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور امام کے ساتھ سجدے ادا کر کے اپنی نماز مکمل کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، مختصر سی دعا کریں گے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، عیدین میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ اب گھروں میں چونکہ ممبر نہیں ہوتا، اس لیے کچھ اونچائی کے لیے چیئر یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ لی جائے تو بہتر ہے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر، خطبہ شروع کرتے ہوئے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے تکبیر کثرت سے پڑھیں گے۔ پھر خطبہ اگر یاد ہے زبانی تو زبانی پڑھیں گے، درمیان میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر آپ تکبیر و تحلیل پڑھتے رہیں گے، اور خطبہ اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، آپ کے موبائل میں کتاب میں لکھ لیں تو اس کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی دشوار ہو تو بھی گھبرانے کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور قرآن مجید کی تقوی اور پرہیزگاری والی آیات یاد ہو تو وہ پڑھیں، اگر نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر تکبیر اللہ اکبر یہ کہیں، بیٹھ جائیں۔ پھر دوسرا خطبہ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھیں، نہیں ہے دیکھ کر پڑھیں، نہیں ہو سک رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود شریف اور تکبیر کثرت سے کہیں، اس طرح سے آپ دوسرا خطبہ بھی مکمل کریں، اور اختتام پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھیں اور تکبیر کہہ کر یہ خطبہ ختم کریں۔ اس طرح سے آپ کی نماز اور خطبہ یہ دونوں مکمل ہو جائیں گے۔ اور اگر عید کا خطبہ دینا اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی دشوار معلوم ہو تو ایسی صورت میں خطبے کو چھوڑ کر عید کی صرف 2 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے بھی آثار صحابہ ہم کو ملتے ہیں۔ چونکہ عیدین کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ مسنون ہوتا ہے، اب اس کو چھوڑ دیا جائے مجبوری کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی گناہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر عید کی نماز بھی اس طرح سے ادا کرنا کسی کو دشوار ہو جائے تو فقہ میں، شریعت میں یہ گنجائش ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جیسے عید کی نماز چھوٹ جائے کسی کی تو چاشت کی نماز ادا کرے گا، تو چاشت کی نماز 4 رکعت اپنے گھر میں ادا کر لی جائے گی، یا جیسے بعض علماء فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لیا جائے، رمضان کا یہ مہینہ گزرا، اب فطر آ چکا ہے، یعنی روزے ختم ہوئے، اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ اگر اتنا بھی کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، بالکل ہی ترک کر دینا مناسب نہیں ہے،
حالانکہ عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اسے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لیکن کم از کم شکرانے کی یا چاشت کی نماز گھر میں ادا کر لی جائے۔ امید کہ یہ باتیں موٹی موٹی ہماری آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید الفطر منانے کی اور اس کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو عید سے متعلق اور مسائل ہیں، عید کے مسنون اعمال کیا ہیں، اور عیدین میں عورتوں کو نماز میں کیوں شریک نہیں کیا جاتا، اسی طرح سے عید کی تکبیریں کتنی ہیں، 3 6 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع سے اس کو بھی ضرور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ سادگی کے ساتھ ہمیں عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔